جنرل ضیاء الحق کیا فلسطینیوں کے قتل عام میں ملوث تھے؟ ضیاء الحق شدید مذہبی شخصیت نظر آتے تھے، تو کیا یہ صرف افواہ ہے یا اس الزام میں کوئی صداقت بھی ہے؟ اردن کے شہر کرامہ میں پناہ گزین فلسطینی مہاجر خاندانوں پر گولہ باری، قتل عام، کیا یہ بریگیڈیئر ضیاء الحق کا کارنامہ ہے؟ چلے تاریخ کھنگالتے ہیں، سچ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جنرل ضیاء الحق ایک متنازع شخصیت، اتنی متنازع کہ ایک طرف تو لوگ ان کو مرد مومن، مرد حق پکارتے ہیں، تو امیر المومنین پکارتے ہیں، تو دوسری جانب انہیں سفاک عامر کہا جاتا ہے۔ انہیں ایک خود غرض، ایک سیلفش رولر قرار دیا جاتا ہے۔ مگر یہاں ہم بات کریں گے ایک بڑے الزام کی۔ جنرل ضیاء الحق یا بریگیڈیئر ضیاء الحق، ان پر الزام یہ ہے کہ اردن میں ہزاروں فلسطینیوں کے قتل عام میں ملوث رہے۔ یہ افواہ ہے یا حقیقت؟ کچھ اس بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تاریخ کے سفر پہ چلتے ہیں۔ 1970 اردن، عمان کا شہر، جانتے ہیں حقیقت کیا ہے، سچ کیا ہے۔ 1967 کی عرب اسرائیل جنگ تاریخ کی گرد میں کھو چکی ہے، مگر یہ وہ موقع تھا جب یہودی ریاست نے مصر، شام، عراق اور اردن کی مشترکہ فوج کو شکست دے کر دنیا کو دنگ کر دیا۔ پوری عرب دنیا ان ممالک کے پیچھے تھی، مگر ایک چھوٹی سی ریاست نے بیت المقدس، غزہ اور غرب اردن پر قبضہ جما لیا۔ جنگ کے بعد فلسطینی فدائین نے غرب اردن کے ساتھ واقع علاقوں میں ڈیرہ جمایا۔ اسرائیلی سرحدی علاقوں پر تابہ توڑ چھاپہ مار کارروائیوں کے باعث فلسطین لبریشن آرگنائزیشن یعنی PLO کو مقبولیت حاصل ہوئی۔ یاسر عرفات کی قیادت میں اس تنظیم کو جلد ہی شام اور عراق کی حمایت بھی مل گئی۔ تو جناب یہ ہیں بریگیڈیئر ضیاء الحق، 1970 اردن۔ اس کہانی میں ہماری دلچسپی اسی کردار سے ہے جس نے اردن کی فوج کو نہتے فلسطینیوں کی خونریزی کی راہ دکھائی۔ جی ہاں، یہ الزام جنرل ضیاء الحق پر لگایا جاتا ہے جو اس وقت بریگیڈیئر ہوا کرتے تھے۔ الزام کتنا درست ہے، کوشش کریں گے سچ آپ کے سامنے لائیں۔ اردن کے دارالحکومت عمان کے قریب واقع شہر کرامہ فلسطینی مہاجرین سے آباد تھا۔ شہر کیا، ایک کچی بستی، سنگلاخ پتھریلی زمین پر بوسیدہ خیموں، کچے مکانوں کے بیچ گندے پانی کی نالیاں۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں رام اللہ سے دربدر ہو کر یاسر عرفات کے فدائین کے خاندان آباد تھے۔ اسی بستی میں الفتح کا ہیڈ کوارٹر تھا جہاں یاسر عرفات بیٹھا کرتے تھے۔ خیر جناب، ہوا یوں کہ یاسر عرفات کے نہتے فلسطینیوں نے اسرائیل کو ایسا سبق پڑھایا کہ کچھ ہمت بڑھی۔ پورے عرب میں اسرائیل جنگ سے ہارنے کے بعد غم و غصہ موجود تھا۔ یاسر عرفات کا رعب اور طاقت بڑھتی جا رہی تھی، تو دوسری جانب اردن کے شاہ حسین کے لیے خطرہ۔ اردن کا شاہی خاندان سمجھتا تھا کہ یاسر عرفات ملک پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ تاثر کچھ غلط بھی نہ تھا۔ صورتحال دن بدن سنگین، شکست خوردہ اردن یہ اچھی طرح جانتا تھا کہ ملک میں موجود فلسطینی فدائین جنگ پر آمادہ ہوئے تو مقابلہ مشکل ہے۔ ایسے میں ایک کردار سامنے آتا ہے جس نے فلسطینی فدائین کے خطرے کو تہس نہس کر دیا۔ کرامہ شہر میں ایسی جنگ چھڑی کہ کم از کم ہزاروں فلسطینی خواتین اور بچے قتل ہوئے۔ تاریخ میں اسے بلیک ستمبر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ عرب اسرائیل جنگ کے بعد پاکستان کا فوجی تربیتی مشن اردن بھیجا گیا، جس میں بریگیڈیئر ضیاء الحق بھی شامل تھے۔ شاہ حسین ایک ذہین حکمراں تھے، بخوبی جانتے تھے کہ ملک میں لگ بھگ 80,000 فلسطینی ہیں جو اردن آبادی کا 1/3 بنتے ہیں۔ سو انہوں نے موقع مناسب جان کر بریگیڈیئر ضیاء الحق سے مدد چاہی۔ اطلاعات کے مطابق بریگیڈیئر ضیاء الحق نے منصوبہ مرتب کیا، کرامہ کو گھیر کر زبردست فوجی کارروائی۔ یوں جانے 15 ستمبر 1970 سے شروع ہونے والا ملٹری آپریشن یا جنگ 27 ستمبر تک جاری رہی۔ امریکی CIA کے سابق عہدیدار جیک اوکونل اردن میں تعینات تھے۔ اپنی کتاب کنگز کونسل میں لکھتے ہیں، بریگیڈیئر ضیاء الحق نے اپنے مینڈیٹ سے بڑھ کر ذمہ داریاں نبھائیں۔
شامی فوج بھی اردن پر چڑھائی کی غرض سے ٹینک لے کر آ گئی تھی۔ شاہ حسین نے امریکہ سے مدد مانگی تو جواب نہ ملا۔ شاہ حسین نے ضیاء الحق سے شامی محاذ کے دورے کی درخواست کی۔ ضیاء الحق نے رپورٹ میں سنگین زمینی حالات کی نشاندہی کی۔ کوئی شک نہیں، زمینی حالات واقعی خوفناک تھے۔ ایک طرف ملک کے اندر 80,000 فلسطینی پناہ گزین جن میں فدائین موجود، تو دوسری جانب سرحد پر شامی فوج۔ اندرونی اور بیرونی محاذ دونوں غیر محفوظ۔ یہی شاہ حسین اور اردن کی اصل پریشانی تھی۔ فلسطینی دعوے کے مطابق 12 دن جاری رہنے والی یک طرفہ جنگ میں 20 سے 25,000 لوگ مارے گئے، جبکہ اردن اسے 3 سے 4,000 افراد بتاتا ہے۔ اگرچہ پناہ گزین کیمپوں پر ٹینکوں سے اور طیاروں سے حملے ہوں تو اموات کا اندازہ آپ خود بھی لگا سکتے ہیں۔ بلیک سپٹمبر کے حوالے سے ایک اور اہم گواہی وٹ وی ون ہے۔ یہ کتاب CIA کے سابق ایجنٹ بروس ریڈیل نے لکھی ہے۔ کتاب میں کہتے ہیں، ایسے وقت ضیاء الحق نے شاہ حسین کو اردن کی فضائی فوج کے استعمال کی جنگی حکمت عملی کا مشورہ دیا۔ اسی حکمت عملی کے تحت اردن یہ جنگ جیتا۔ شاہ حسین کے چھوٹے بھائی اور ولی عہد شہزادہ حسن بن طلال نے 2010 میں بتایا کہ ضیاء الحق نے شاہ حسین کے دوست اور ہمراز تھے۔ اس جنگ میں وہ تقریباً فوج کی قیادت کر رہے تھے۔ ضیاء الحق کا یہ فعل پاکستان کو ناگوار گزرا، چونکہ انہوں نے سفارتی ذمہ داریوں اور احکامات کی خلاف ورزی کی تھی۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ضیاء الحق وار اسٹریٹجسٹ تھے، یعنی جنگی حکمت عملی کے ایکسپرٹ۔ بہرحال ان گواہیوں کو تقویت اس طرح بھی ملتی ہے کہ شاہ حسین نے اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو فون کیا اور ضیاء الحق کی خدمات کی زبردست تعریف کرتے ہوئے سفارش کی۔ بلیک ستمبر کے کارناموں کو، وفاداری کو سراہا۔ یہ وہ زمانہ ہے جب بھٹو صاحب عالمی اسلامی اتحاد کی کوششوں میں مصروف تھے۔ بھٹو صاحب نے اس کا صلہ اس طرح دیا کہ بریگیڈیئر ضیاء الحق کو میجر جنرل کے عہدے پر ترقی دے دی۔ ذوالفقار علی بھٹو کے مشیر راجہ انور اپنی کتاب دی ٹیررسٹ پرنس میں لکھتے ہیں، اگر شاہ حسین اس موقع پر ضیاء الحق سے سفارش نہ کرتے تو حد درجے ممکن تھا کہ ضیاء الحق کا فوجی کیریئر بریگیڈیئر پر ہی ختم ہو جاتا، چونکہ کہا جاتا ہے کہ ضیاء الحق نے بلیک ستمبر کے قتل عام میں حصہ لے کر فوجی اور سفارتی قواعد کی سنگین خلاف ورزی کی تھی۔ شاید یہ ذوالفقار علی بھٹو کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ نہ صرف پھانسی چڑھے بلکہ پاکستان آج تک اس مرد مومن مرد حق کی آمریت کے اثرات بھگت رہا ہے۔ بھٹو کی جمہوری حکومت کا خاتمہ، ملک میں دوسری آمریت، 90 دن میں الیکشن کا وعدہ، 9 سال حکومت، افغان جنگ، مذہبی جنونیت اور جانے کیا کیا کچھ۔ چلے ایک اور گواہی بھی جانچ لیتے ہیں۔ طیب صدیقی، پاکستان کے سابق سفارتکار، ان دنوں اردن میں تعینات تھے۔ اخبار دا نیوز انٹرنیشنل اگست 2002 میں شائع ہونے والے اپنے مضمون میں لکھتے ہیں، اردن بھیجے جانے والوں میں تینوں افواج کے 20 اعلیٰ افسران شامل تھے۔ سربراہی میجر جنرل نوازش علی کر رہے تھے، ضیاء الحق ان کے نائب تھے۔ 2 ستمبر کو ضیاء الحق نے فون کیا اور بتایا کہ شامی سرحد کے نزدیک موجود شہر اربد میں انہیں فوجی ڈویژن کی قیادت کے لیے کہا گیا ہے، چونکہ اردن کا کمانڈر بھاگ چکا ہے۔ میں نے فوری طور پر سیکرٹری دفاع غیاث الدین کو فون کیا تو انہوں نے اجازت دے دی۔ میں نے اعتراض کیا تو سیکرٹری دفاع نے کہا کہ ہم نے استخارہ کر لیا ہے، ہاشمی سلطنت کا ستارہ عروج پر ہے، شاہ حسین کی ہدایات پر عمل کرو۔ اسی استخارے یا کارنامے کے باعث اردن کے دارالحکومت عمان کی ایک مرکزی شاہراہ جنرل ضیاء الحق کے نام پر ہے۔ اب اس میں تو کوئی شک نہیں رہا کہ جنرل ضیاء الحق ایک ایسی جنگ کا حصہ بنے تھے جو اپنی نہ تھی بلکہ 2 برادر مسلمان ممالک کے درمیان تھی، جس کے نتیجے میں ہزاروں فلسطینی پناہ گزینوں کا قتل عام کیا گیا۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ دنیا بھر کے مسائل پر بلا دھڑک بات کرنے والے ضیاء الحق نے کبھی اس گھناؤنے الزام کی نہ تو تردید کی، نہ ہی کبھی اس پر بات کی۔ تو جناب، تاریخ ہم نے آپ کے سامنے رکھی، سچ اور جھوٹ فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ تاریخ نے جو کچھ بتایا، جو کچھ حوالے موجود تھے، وہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں۔ معصوم رضوی کو اجازت دیجیے، بہت شکریہ۔
مسٹر ڈاکیومنٹری چینل کو سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ نئی معلومات آپ تک بر وقت پہنچے۔